عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصحابك النجوم فبأيهم اهتدوا. صدر جلسہ اور سرپرست محترم حضرت مولانا حبیب صاحب دعوت برکاتہ اور تمام حاضرین جلسہ، میں آپ کے سامنے ایک مہمان کی شکل میں ہوں. مجھے انتہائی خوشی اس بات پر ہے کہ الحمدللہ یہاں موقع جب کبھی آتا ہوں تو اس طرح کی محفلیں جو مشہور اسلامی شخصیات کے تعلق سے منعقد ہوتی ہیں، کہنے کو تو 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ جو بھی خرچ ہوا اس میں وہ آپ حضرات، یہ ہم سب کی سعادت ہے جو حضرات شریک ہو، لیکن یہ زندہ دلی اور یہ فکر یہ ایسی چیز نہیں ہے جس کو بھلایا جائے، بلکہ سچائی یہ ہے کہ ان حضرات کا احسان عظیم سمجھا جائے کہ آج دنیا میں مری جا رہی ہے، لیکن وہ شخصیات جن کا طفیل آج امت کو کس سوغات سے روشناس کیے ہوئے ہیں، جن کی مجاہدانہ محنت اور جن کا عظمت کا مقام کیا ہے، یہ بہت بڑا احسان ہے ہمارے ان بزرگوں کا جو اس کو زندہ کرنے کے لیے آپ حضرات کو دعوت دیتے ہیں، آپ آتے ہیں. اگر یہ چیزیں سارے ہی حضرات میں زندہ ہو جائیں تو یقین جانیے کہ خدا کی وہ رحمتیں اور اللہ رب العزت کی وہ عظمتیں جو ہم چاہ رہے ہیں، ہمارے دل و دماغ جس کے انتظار میں ہے، وہ یقین جانیے ان صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی محبت کے بغیر ہماری زندگی کا کوئی بھی دینی عمل قبول ہو جائے یہ ناممکن ہے. کیونکہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، آپ کے تشریف دنیا سے لے جانے کے بعد جو احسان ہے اور جو محنت کا صلہ ہے وہ ہمارے سامنے ہے. آج یہ مسجدیں، یہ ٹوپیاں، یہ قرآن عظیم، یہ احادیث کے کتب خانے، تفسیر کے کتب خانے، آج تمام تر پوری دنیا میں جو بھی دین کا سلسلہ زندہ ہے وہ صرف اور صرف انہی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی محنت کی دین ہے، ان کے اخلاص کا نتیجہ ہے. ورنہ یہ ناممکن تھا، اور یہ ناممکن ہے کہ اگر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بیچ سے ہٹا دیا جائے تو دین کچھ بھی نہیں، کیونکہ دین حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹھیک اسی انداز میں پیش کیا ہے. پوری امت کے سامنے ان صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرمایا ہے، اس میں شک و شبہ کرنا ایمان سے خارج ہونا ہے. کیونکہ اگر ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محنت کو دیکھا جائے، صرف ایک صحابی، بہت بڑی تعداد ہے، نام گننا مشکل ہے، تاریخ میں سب کے نام ہیں بھی نہیں، لیکن یقین ہم کو یہ ہے کہ کم و بیش 1,24,000 صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعداد ہے. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محنت کو اگر دیکھا جائے تو میرے دوستو، ان کے ایک کارنامے میں، ان کے ایک مقدس کارنامے میں پوری دنیا کے مسلمان کم پڑ جائیں گے. ایسا کیوں؟ اس لیے کہ ان کا وہ اخلاص کا فیض جو آج پوری دنیا میں دکھ رہا ہے اور چل رہا ہے، مانا جا رہا ہے، جس پر عمل ہو رہا ہے، ایک صحابہ رضی اللہ عنہ کا مقابلہ پوری دنیا کے مسلمان نہیں کر سکتے. میرے دوستو، تفصیل تو ہمارے اکابر حضرات کن گہرائیوں کو کہاں تک بتا چکے ہیں، یہ آپ حضرات کو بخوبی اندازہ ہوگا، کیونکہ آپ حضرات ان تمام اکابر رضی اللہ رحمہ اللہ کی اس دنیا سے جا کے
جا چکے ہیں اور جو حضرات تشریف فرما ہے، جن کی زبانی آپ نے بہت کچھ سنا ہے، اس سے یہ اندازہ ہوا ہوگا کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعداد تو بہت کچھ، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ کتنا بڑا ہے، کتنا بڑا ہے، ابھی حضرت مفتی نجیب صاحب نے بتایا، اور یہ بہت مشہور چیز ہے۔ کسی صحابی سے سوال کیا جا رہا ہے، کسی بڑے عالی بزرگ سے سوال کیا جا رہا ہے، تو چونکہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حقیقت کی تہ تک پہنچے ہوئے ہیں، وہ عظمتوں کو جانتے ہیں اور ان کے وقار کو سمجھے ہوئے ہیں، تو لامحالہ انہیں کہنا پڑا کہ ساری دنیا کے بزرگان دین ایک طرف اور ایک ادنا صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ ایک طرف، یہاں تک کہ فرمایا کہ ان کے ایک ادنا صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے کی ٹاپ کی جو دھول ہے اس کے مرتبے کے نہیں پہنچ سکتے۔ میرے دوستو اندازہ کیجئے آخر اللہ رب العزت نے ان کا کیسا مقام بخشا تھا، آخر وہ مقام کیوں ملا تھا، یہ محفل جو منعقد کی گئی آخر یہ کیوں، ان کا مقام سمجھنے کے لیے تو ضرور، لیکن میرے دوستو ان کا درد ہم اپنے سینے میں اپنے دل میں پیدا کریں اور اس کو لے کے پوری دنیا میں چھا جائیں، اپنے خاندان میں، اپنے محلے میں، اپنے قصبے میں، اپنے ضلع میں، اپنے مقام پر ہم مر مٹنے کی کوشش کریں، تب جا کے کہیں ایک سوا حصے کی احسان کے ہم پہنچنے کے حقدار بن سکتے ہیں، ورنہ یہ بھی ضروری نہیں۔ تو کہہ دیا جائے 1 گھنٹے میں ایک صحابی کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مجاہدے پیش کر دیے گئے، 10 منٹ میں کسی نے کچھ کہہ دیا جو تحقیقی چیزیں ہیں، میرے دوستو اندازہ کیجئے مگر اس کے ساتھ محنتیں کتنی عالی لگی ہوئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مشہور ہے، ایک تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شکل تھے، آپ نے اس سے پہلے بھی سنا ہوگا، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوبصورت صحابی تھے، بڑے وجاہت انداز میں اللہ نے ان کو بخشا تھا، اللہ نے بڑی وجاہت بخشی تھی، بڑا روب تھا، اس روب کی وجہ سے کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے ملتے تھے تو ایک صحابہ میں ایسا روب تھا کہ جہاں پر پہنچتے تھے روب طاری ہو جاتا تھا، جو وہاں پر صاحب مقام حضرات اپنے منصب پر بیٹھے ہوتے تھے وہ سب اپنے کو چھوٹا سمجھ کر کے اور صرف اس محبت میں ان کو اس تک وہاں پر تخت نشین فرماتے تھے، اس عزت کے ناطے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آپ کو گورنر بنایا گیا، 20 سال تک، کچھ روایت میں کچھ کم، اس کے بعد بڑی بڑی ذمہ داریاں سونپی گئیں۔ اللہ اکبر۔ آخر کتنی بڑی صلاحیت اللہ نے دی تھی، کتنی بڑی صلاحیت اللہ نے دی تھی کہ جس کام کو ایک پورا مجمع نہیں کر سکتا ہے، بڑے عقل مند حیران ہیں دنیا کے، وہ کام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ رب العزت نے لیا ہے، اور اس سے بڑی سند صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاکیزگی اور ان کی عظمت کی کیا ہو سکتی ہے کہ ان کے ایمان کو اللہ اکبر، قرآن عظیم میں مشہور آپ حضرات پڑھتے ہیں، ان کے ایمان کو معیار بنایا ہے اللہ رب العزت نے، ان کے مقام کو، ایمان کو معیار بنایا ہے امت کے لیے کہ ویسا ایمان جیسا صحابہ کا ایمان تھا، اللہ اکبر، اس جیسا ایمان وہی قابل قبول ہو سکتا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت نے ایک موقع فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ اللہ رب العزت نے، عزت نے ان کو پاکی کے معیار پہ جانچ پرکھ کر کے دنیا کے سامنے پیش کر دیا ہے کہ ان سے بڑا متقی اور پرہیزگار دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا ہے، جس کی تعریف اللہ رب العزت نے، جس کی سند اللہ رب العزت دے رہے ہوں، اللہ رب العزت نے وہ صحابہ کا مقام قرآن پاک میں فرما دیا، اس سے بڑھ کر عظمت کیا ہو سکتی کہ جس کی سند اللہ دے رہے ہو، جن کی پاکی کی، جن کے ایمان کے معیار کی اللہ تعالیٰ گواہی دے رہا ہو، کیا مقام ہو سکتا ہے؟ کون دنیا کا فرد کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ حضرت حسین ابن مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا کہ حضرت آپ کو اتنا بڑا مرتبہ کیسے ملا؟
کسی نے بے تکلف دوست نے پوچھا حضرت آپ کو مرتبہ کیسے ملا؟ تو آپ نے فرمایا بڑوں کی بڑی بات پوری امت کے لیے ایک نصیحت بنتی ہے کہ جب سے میں سمجھدار ہوا ہوں، حضرت نے فرمایا جب سے میں سمجھدار ہوا ہوں، بڑے گھر کے آدمی تھے، صاحب علم کے والد صاحب بھی تھے، تو انہوں نے فرمایا، حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جب سے میں سمجھدار ہوا ہوں تب سے کسی بزرگ کا نام سنتا ہوں تو رحمت اللہ علیہ کہتا ہوں، کسی صحابی کا نام سنتا ہوں تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا ہوں، اور کسی نبی کا نام سنتا ہوں تو علیہ السلام کہتا ہوں۔ بڑوں کی بڑی بات یہ ایسی ویسی بات نہیں ہے، یہ محبت کی انتہا ہے۔ اور کیا ہے، آج انہی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غیر مانوس ہماری طبیعتوں سے کرنے کے لیے، ان کو بھلانے کے لیے، ہماری طبیعتوں سے ان کی محبت چھوٹ جائے، ہمارے ذہنوں سے ان کی فکر ٹوٹ جائے، کتنی کوشش آج ناپاک ذہن اور ناپاک قلم کر رہے ہیں کہ جس کی انتہا نہیں۔ ہم اپنے کمرے میں اور اپنے مقام پر بیٹھ کر ہم سب کچھ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت ہوشیار ہو چکے ہیں۔ میرے دوستو، ہم نابالغ ہیں، ہم اپنی دنیا میں کھوئے ہوئے ہیں۔ انہی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک ایک عظمت کے مقام کو بگاڑنے کے لیے اور امت مسلمہ سے ختم کرنے کے لیے اور اس کو الٹا پیش کر کے پوری دنیا کو حصہ الٹا کیا جا رہا ہے۔ ان کے دماغ کو، ان کی ذہنیت کو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف یہ لاکھوں لاکھ ڈالر روز اسی ناپاک فکر میں دنیا کے خرچ ہو رہے ہیں کہ دین کسی طرح مخدوش ہو کر شک و شبہ میں پڑ جائے اور امت مسلمہ گمراہ ہو جائے۔ میرے دوستو یاد رکھیے، جب تک ہمارا رشتہ قرآن عظیم سے جڑا رہے گا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے جڑا رہے گا، دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے جو ہم کو گمراہ کر دے۔ آج دنیا بہت خوبصورت انداز میں ہمارے سامنے پیش ہو رہی ہے، لیکن کیا اس کے خوبصورتی کا معنی یہ ہے کہ ہم اس خوبصورتی کو لے کر کے، اور آج کا یہ جو سوشل میڈیا ہے اس کے ذریعے ہم دنیا بھر کی خرافات سن کر کے، اور وہ ناپاک ذہن جن کو صحابہ رضی اللہ عنہ کی عظمت کا الف بھی نہیں پتا ہے، وہ ان کے بارے میں تبصرہ کرتے ہیں، اور وہ ناپاک تبصرے کہ سن کے آدمی آگ بگولا ہو جائے۔ اللہ رب العزت ان کو تباہ و برباد فرمائے۔ مقدر میں اگر ہدایت ہے تو ہدایت پر رکھے، ورنہ اللہ تعالیٰ اس دنیا سے ان کو ناپاک، اس دنیا سے ان کو پاک کر دے، ان ناپاک بنو۔ پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آپ تشریف فرما ہے۔ ہمارے حضرت اللہ حبیب صاحب اور آپ کے وہ شہدائی حضرات جو اس پروگرام کو منعقد کرتے ہیں، میں تو بہت مسرت محسوس کرتا ہوں الحمدللہ جب کسی موقع پر، یہ بہت آپ حضرات کی خوش قسمتی ہے کہ موقع پر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیگر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مشہور شخصیات ہیں، ویسے ہر صحابی اپنی جگہ پر بعظمت، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ان کی یاد دہانی، ان کے کارنامے، ان کی عظمت، یہ کیوں یاد دلایا جاتا ہے کہ میرے دوستو اگر یہ محبت عظمت ہم میں نہ رہی تو ہمارا ایمان کہاں سلامت ہے؟ ناممکن ہے، ناممکن ہے، ناممکن ہے۔ میرے دوستو آج ناپاک علم حاصل کر کے، علم کوئی ناپاک نہیں لیکن ناپاک علم وہ ہے جو ہم کو صحابہ سے دور کر دے، قرآن عظیم سے دور کر دے، اللہ سے دور کر دے، اور ہماری شریعت اسلام کے احکام سے دور کر کے اگر کوئی تعلیم یہ اثر ڈال رہی ہے تو ناپاک ہے، ناپاک ہے، ناپاک ہے۔ یہ کہنے والے نے کیا بات کہی، کسی ایک رسالے میں میں نے پڑھا تھا کہ ہمارا حال یہ ہو چکا ہے، یعنی ہمارے لوگوں کا صحابہ کے خلاف الٹے تبصرے ہیں، نبی کے خلاف الٹے تبصرے ہیں، بزرگان دین جن کی انتہا ہے، جن کی قربانیوں کی، ان کے خلاف الٹے تبصرے ہیں۔ اور یہ کون کر رہا ہے؟ 20 سال تعلیم حاصل کرنے کے بعد ایک مضبوط رقم حصہ باپ کا خرچ ہوا ہے، رقم کا حصہ، لیکن آج تک یہ سلیقہ نہ آیا کہ صحابی کو چیز ہے یا ان کے خلاف تبصرہ بھی ایمان سے ان کو خارج کر سکتا ہے کہ نہیں۔ ان کی اس بےہودے پن کو کہنے والے نے جو بہت اسلامی ذہن رکھتا ہے، شاید اس نے ایک بات کہی ہے، موقع سے یاد آ گئی کہ امت مسلمہ کے کچھ حضرات کا حال یہ ہے، حضرات کے ان نالائقوں کا حال یہ ہے کہ جس کو تعلیم سمجھنا تھا اس کو تو کچھ اور سمجھ بیٹھے ہیں، جس کو تعلیم سمجھنا تھا اس کو تو زیرو سمجھ بیٹھے ہیں،
اور جہاں کچھ نہیں ہے صرف گمراہی پر آدمی کو لے جا رہا ہے، اس کو تعلیم سمجھ بیٹھے ہیں۔ کہنے والے نے یہاں تک کہا کہ تعلیم تیرے جوہر اصلی کو کھا گئی۔ ایک طرز کیا ہے، کیا ہی خوب بات کہی ہے کہ تعلیم تیرے جوہر اصلی کو کھا گئی، تعلیم تیرے جوہر اصلی کو کھا گئی، آب حیات پی کے مجھے موت آ گئی۔ وہ اندھیرے ہی بھلے تھے جو قدم راہ پر تھے، وہ اندھیرے ہی بھلے تھے جو قدم راہ پر تھے، روشنی لے گئی مندر سے بہت دور مجھے، روشنی لے گئی مندر سے بہت دور مجھے۔ آج روشن خیال لوگ صحابہ کی ترتیب کو بدل رہے ہیں، صحابہ کے خیالات کو الٹا پیش کر رہے ہیں۔ کیا ان کو رہنے کا حق ہے؟ میرے دوستو، اسلامی حکومت ہو، ایسوں کو سر قلم کر دیا جائے فوراً۔ لیکن اللہ رب العزت کا یہ فضل و کرم ہے کہ لاکھ دشواریوں کے باوجود، تمام تر آندھیاں ہیں، کچھ بھی ہو، لیکن ہمارے جذبات انشاءاللہ العزیز امت مسلمہ کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت سے جڑے رہیں گے، اور اگر جڑے رہیں گے تو انشاءاللہ العزیز کامیاب ہمارے قدم چومے گی، یقیناً چومے گی۔ حضرات اکابر امت کا انتہائی بڑا احسان ہے کہ انہوں نے کتنی محنتوں کے بعد، کتنی دشواریوں کے بعد، انتک راتوں میں محنت کرنے کے بعد، تہجد کے گزارنے کے ساتھ ساتھ، میرے دوستوں، صحابہ کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگیاں ہمارے لیے لکھ کے پیش کر کے چلے گئے۔ آج ان کی کتابیں محفوظ ہیں، جو نمونہ بنی ہوئی ہے، یہ انہی بزرگوں کا دین ہے جو میرے دوستوں آج ہمارے دلوں میں محبت اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور یہ محبت ایسی ہے کہ اس محبت کا صلہ جنت ہے۔ لیکن کب ہے؟ جب میرے دوستوں سچی محبت یہ ہے، جب ایک مثال مشہور ہے کہ جب دل میں اسلام ہوگا، جب دل میں اسلام ہوگا تب عمل صالح پیدا ہوگا، تب عمل صالح کا وجود آئے گا۔ میں نے دیوبند کے رسالے میں کتاب پڑھی تھی، اچھا نہ لکھتا تبصرہ کرتے ہوئے، لیکن بہت بڑے بزرگ میں نام بھول گیا، ان سے 2 سوال کسی نے کیا۔ ایک سوال تو علامہ اقبال صاحب کے تعلق سے، یہ انہی کا حق تھا، کسی دوسرے کا نہیں، اور ایک شہد کی مکھی کے تعلق سے پوچھا، حضرت وہ ایک بزرگ رحمۃ جن کی میں بات کر رہا ہوں، تو انہوں نے تذکرہ کیا اس رسالے میں کہ فلاں بزرگ رحمۃ اللہ علیہ نے شہد کی مکھی سے پوچھا ہے شہد اتنا میٹھا کیوں ہوتا ہے؟ حضرات علماء کرام جانتے ہیں یہ شہد میٹھا کیوں ہوتا ہے؟ تو شہد کی مکھی نے جواب دیا کہ جب میں اپنے مقام سے شہد لینے کہیں بھی جاتی ہوں اور جب شہد لے کے واپس ہوتی ہوں تب تک میں درود شریف، درود پاک پڑھتی ہی رہتی ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دوسرا سوال بزرگ سے کسی نے کیا کہ حضرت یہ بتائیے کہ علامہ اقبال کے داڑھی کیوں نہیں تھی؟ یہ انہی کا حق تھا، ہمارا آپ کا حق نہیں ہے، بس یہی ختم۔ لیکن بات جوہر ہے، جوہر یہ انہی بزرگ کا حق تھا، میں نام بھول کے نام پیش کرتا۔ کہا حضرت علامہ اقبال کے چہرے پہ داڑھی کیوں نہیں تھی؟ یہ ان بزرگ کے الفاظ ہیں، مسجد میں بیٹھا ہوں اللہ کے گھر میں، انہوں نے کہا اگر علامہ اقبال کے دل میں اسلام ہوتا تو چہرے پہ داڑھی ہوتی۔ میرے دوستو، شرمندہ ہونے کی بات نہیں ہے، ہمیں بھی مننا ہے، آپ کو بھی مننا ہے، ایک دن ہم کو بھی زندگی کی شام، ہماری زندگی کی شام ہونی ہے، آپ کی بھی زندگی کی شام ہونی ہے۔ تمام تر ان بزرگوں کی نصیحت کا مقصد، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مجاہدے کا مقصد، قرآن عظیم کی تمام تر تعلیم کا مقصد، اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجاہدے، ان کی تعلیمات کا مقصد، اور حدیث کا جو ذخیرہ ہمارے درمیان جو محفوظ ہے، میرے دوستو، قربان جائے ہم صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذوات مقدسات پر کہ کس قدر محنتوں کا صلہ ہے، کتنی رعایتیں اور کتنے قوانین تھے حدیث کے لکھنے کے وقت۔ اللہ اکبر، آپ سنتے رہتے ہوں گے، یعنی اگر جب حدیث کا دور تھا اکٹھا کرنے کا، سنیے 12 حضرات سنتے ہیں ایک چھوٹی سی بات کہ اگر وہ چاہے وقت کا ولی کیوں نہ رہا ہو، وقت کا کتب بھی کیوں نہ رہا ہو، اگر یہ پتہ چلا ہے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد یا صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت کہ اگر ان سے ضرورت پڑی ہے حدیث لینے کی، صحابہ تو اس لائق تھے ہی، آپ کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جب ایک دور چلا ہے حدیث کو اکٹھا کرنے کا، تو پتہ چلا فلاں صاحب نے ایک حدیث سن رکھی تھی،
تو اگر وہ چاہے کہ حاجی نمازی رہے ہو یہ معاملہ اپنی طرف، لیکن حدیث شریف کی رعایت میں اگر وہ سڑک پہ کہیں پانی پیتے مل گئے ہیں بیٹھ کر صحیح، کھاتے مل گئے ہیں بازار میں، وہ چاہے کتنی بھی مستند روایت رکھتے ہوں اسے حدیث نہیں دی گئی۔ آپ اندازہ کیجئے کتنی احتیاط سے کام لیا ہے، اللہ اکبر۔ اور آپ دشمنان اسلام یہ کہنے متلے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 100 سال کے بعد حدیث شریف لکھی گئی، پتہ نہیں کس کے ہاتھ رہی کس کے ہاتھ نہ رہی۔ میرے دوستو اگر ایسا کبھی یہ سامنے آئے تو اپنے مقامی حضرات علماء کرام سے فوراً رجوع کیجئے، اس چکر میں فوراً پڑھیے۔ کبھی کہ وہ دور حفاظت سے حدیث کی خالی ہی نہیں رہا، یہ جھوٹ ہے سراپا تاریخ کا۔ اگر 100 سال کوئی اس چیز بھلا دی جائے تو اس میں رکھنا اندازی آ سکتی ہے، لیکن یہ حدیث کی برکت ہے۔ اللہ رب العزت نے، میں کہتا ہوں مان لیتا ہوں اگر کہیں ایسا ہوا بھی ہے تو اللہ رب العزت کی قدرت ہے۔ اللہ نے قرآن عظیم کو جو حفاظت کا دعویٰ کیا، وعدہ نہیں دعویٰ، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مٹ جائے گی؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت کا کتنا بڑا احسان میرے دوستوں، ہم مانے جتنا بھی مانے کم ہے۔ کیا ہی کمال کی شخصیات اللہ رب العزت نے پیدا فرمائی۔ آخر وجہ کیا ہے کہ پوری دنیا میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ہم سب کو بیدار کیا جاتا ہے، اور بیدار کیا جاتا ہے وہ اس لیے بیدار کیا جاتا ہے میرے دوستو کہ ہم میں اور ہماری نسلوں میں، ہمارے سر سے لگا کے پیر تک، ہماری دہلیز سے لگا کے بستر تک، ہماری زبان پر ہمہ وقت میرے دوستو جو بات صادر ہو ہماری زبان سے، جو نظر اٹھے ہماری آنکھ سے، جو بات ہم تک پہنچے، اور ہم سے اگر کوئی بات ہم سے دوسرے تک پہنچ رہی ہے میرے دوستو، کہنے سے پہلے ہم کو سوچنا ضروری ہے، چونکہ ہم صاحب ایمان ہیں، صاحب قرآن ہیں، صاحب حدیث ہیں، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تقدس کو ماننے والے ہیں۔ اگر ہم ہی چوک گئے میرے دوستو، ہم ہی کھو گئے تو پھر کتنے کارواں کھو جائیں گے۔ ہمیں لازم ہے یہ بات کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے جتنی بھی مستند اور محقق تحقیق کردہ کتابیں ہو سکتی ہیں، وہ چاہے ہندی کیوں نہ آ رہی ہوں میرے دوستو، اس کو لے کر کے اپنی نسلوں کے اندر ایمان کو تازہ رکھنے کے لیے، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کو زندہ اور تابندہ رکھنے کے لیے میرے دوستو یاد رکھیے، اگر ہم نے یہ کوشش نہ کی تو آج کا یہ دور سوشل میڈیا کا، ہر بچہ شوقین بن چکا ہے، بوڑھے سے زیادہ کہیں زیادہ شوقین، بوڑھے تو نہیں جوانوں سے زیادہ کہیں شوقین بچے ہیں میرے دوستو۔ یاد رکھیے ان کے ایمان کی سلامتی ہم پر فرض ہو چکی ہے، اور نئے سوشل میڈیا ان کے ایمان کو ختم کر دے گا۔ ہم یہ فکر کریں، اس فکر میرے دوستوں ہم کو نہ ستایا تو بہت بڑے گناہ کے مستحق ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے اور ان بچوں کی حفاظت فرمائے، ہمارے اندر سچے جذبات پیدا فرمائے۔ ہماری کوشش رہے کہ کم از کم کچھ نہیں تو مخصوص صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام ہمیں یاد ہوں، ہمارے بچوں کو یاد ہوں۔ صحابیات جو انتہائی مشہور ہیں، امہات المومنین، سب کے نام، سب کے کارنامے، سب کی محبتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس طرح جڑی ہوئی تھی۔ ایک مشہور صحابی وہ جن کے کارنامے کیا ہی دنیا کے سامنے روشن ہیں، ان کو کم سے کم اپنی نسلوں کے سامنے پیش تو کریں۔ اگر ہم نہیں پیش کریں گے تو کیا جانیں گے؟ وہی رام لکشمن کی کہانی، وہی آج تو جو نصاب بدل چکا ہے نرسریوں میں، وہ تو اس میں کچھ ہے ہی نہیں سوائے جوکروں کے بنا ہوا، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ بچوں کی تختی سادی ہے اور ان کے دماغ میں وہی جوکر کتابوں کے بھرے ہوئے ہیں نرسریوں میں۔ اللہ تیری پناہ، آخر کیسے ذہن پاک ہوگا ان کا، کیسے ذہن پاک ہوگا؟ ہمارے جذبات کہاں ہیں؟ ہمارے ہر بچے کو کم سے کم 5 کلمے ترجمے کے ساتھ یاد ہوں، 5 کلمے ترجمے کے ساتھ ہی ہو۔ صحابی کا درجہ کیا ہے، مرتبہ کیا ہے، اللہ رب العزت کی ذات کیا ہے، قرآن کیا ہے، حدیث کیا ہے، رسول کیا ہے، قیامت کیا ہے، حشر کیا ہے، نشر کیا ہے، سب کچھ میرے دوستو ان کے دلوں میں ہم پیوست کریں، ان کے دماغوں میں پیوست کریں، تب تو جا کے دین ٹھہر سکتا ہے میرے دوستو ہمارے گھروں میں۔ ورنہ ہم صرف نمازوں سے دین کو بچانا چاہیں تو یہ ناممکن ہے۔ نمازوں سے دین کو نہیں بچا سکتے، یہ حکم خدا بندی ہے۔ ہم نہیں پڑھیں گے تو گناہگار سخت ہوں گے، انکار کر دیں گے تو کافر ہو جائیں گے۔
لیکن یاد رکھیے میرے دوستو، بہت فرض کے درجے میں یہ چیز ہو چکی ہے، اکابر امت رو رو کر دعائیں کرتے ہیں، پروردگار امت مسلمہ میں صحابہ کا شوق، نورانی قرآن عظیم کی محبت کا شوق پیدا فرما، ایک ایک گھر میں صحابہ کی محبت پیدا فرما۔ میرے دوستو، ہم یہ عہد کریں کہ اپنے پاس پڑوس بچوں میں، حضرت مولانا خالد سیف اللہ صاحب دعوت پرگاتم نے بہت پہلے میں نے ایک مضمون پڑھا تھا جس میں ایک چھوٹی سی بات حضرت نے لکھی تھی کہ ہر پڑھا لکھا مسلمان تھوڑی سی محنت کر لے امت کے لیے، اپنے پاس پڑوس میں جو بچے کہیں بھی جاتے ہوں پڑھنے، جو مسلم بچے ہیں، اگر ہفتے میں اگر ان کے لیے 1 گھنٹہ نکال لے کوئی، وہ چاہے عالم صاحب ہو یا غیر عالم صاحب جو دینی معلومات رکھتے ہیں، اگر غیر عالم صاحب ہے نہیں دینی معلومات ان کو ہے تو کسی مستند مولوی صاحب سے کتاب لے کر کے حضرت نے مشورہ دیا کہ 1 ہفتے میں صرف آدھا گھنٹہ کم سے کم نکال لے، اور ان حضرات کو بھی چاہیے جن کے بچے ہیں، اگر مولانا صاحب گزارش کرتے ہیں کہ 10 20 50 بچے مسجد میں کسی کے مکان میں اپنے مکان میں بلا کر کے ان کو ہفتے میں ایک بار قرآن کی عظمت، صحابہ کی عظمت، صحابہ کی محبت، مسجد کا مقام، مسجد کیا ہے، مدرسہ کیا ہے، اسلامی تعلیم کیا ہے، وضو کیا ہے، حشر کیا ہے، قیامت کیا ہے، یعنی کہ دین کی وہ جڑیں جو ہم کو باقی رکھ سکتی ہیں، خدا کے سامنے زندہ و تابندہ ہم کو دنیا میں رکھ سکتی ہیں۔ میرے دوستو، لازمی ہو چکا ہے، ورنہ ہم اپنے کو محفوظ نہ سمجھیں، ہمارے خلاف دنیا سازش چل رہی ہے، انتہائی درجہ ہمارے لیے زہر بویا جا رہا ہے۔ اس زہر سے پاک ہونے کے لیے اگر ہم نے میرے دوستو یہ فکر نہ کی تو اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے، ہم اپنے کو باقی نہ سمجھیں، ہمارے ایمانوں پہ ڈکیتی ڈالی جا رہی ہے، ہمارے بچوں کو 100% گمراہ کرنے کی پوری سازش چلی جا رہی ہے۔ جو بچے نرسری میں جا رہے ہیں، آج اوپر سے آرڈر آ رہا ہے، کہیں سے آ رہا ہے کہ بچوں کو فنکشن یہ ہونا ہے، 1 ہفتہ ناچ کرایا جاتا ہے، پھر اس ناچ کا فنکشن کرایا جاتا ہے، اور اس فنکشن میں پھر انعام دیا جاتا ہے۔ زہر درد ہے، ایک تو گناہ، اور اس گناہ کا پرینام موت نہیں تو کیا ہے؟ میرے دوستو، تعلیم تیرے جوہر اصلی کو کھا گئی، آب حیات کی مجھے موت آ گئی، وہ اندھیرے ہی بھلے تھے جو قدم راہ پر تھے، روشنی لے گئی منزل سے بہت دور مجھے۔ میرے دوستو، تعلیم کوئی بری نہیں ہے، اتنا دماغ سے نکال دے، کوئی تعلیم بری نہیں ہے، لیکن اگر جڑوں میں اسلام نہیں ہے تو کوئی وہ تعلیم جو ہم کو ہمارے اسلام کو ختم کر سکتی، ایمان کو ہم بچا نہیں سکتے۔ اللہ رب العزت سے ہم دعا کریں، اللہ رب العزت سے ہم دعا ان کی عظمت کے مقام کو سمجھنے کے لیے ہماری یہ اس لیے ضروری ہے کہ آپ ڈیفنس میں اپنے کو تیار نہ کیا، اور اس کی ہم خدا کے وہاں گواہی جواب نہیں دیں۔ آج امت مسلمہ کی اکابر امت میں کہ کسی طرح امت مسلمہ میں دین باقی رہے۔ میرے دوستو، دین باقی رہنے کے معنی یہ ہے کہ ہم باقی رہیں گے، دین نہیں تو ہم نہیں۔ ایک فرد سے کتنا بڑا فائدہ پہنچ سکتا ہے، ایک فرد واحد سے کتنا بڑا فائدہ پہنچ سکتا ہے، میرے دوستو یہ یاد رکھیں، ورنہ تباہی ہمارے پیچھے پیچھے گھوم رہی ہے۔ ہمارے وہ بچے جو ہنس ہنس کے وقت گزار رہے ہیں، اللہ اکبر، ہمارے جوانوں کو خدا سمجھ دے، مسجد کے آس پاس رنگریلیاں ہو رہی ہیں، ہنسی مذاق ہو رہا ہے، نمازیں ہو رہی ہیں، امام کی آواز ان تک جا رہی ہے، مگر انہیں غیرت نہیں آ رہی ہے کہ ہم کہاں ہیں، امام کہاں ہے، کم سے کم حیا کے ہمارے ہٹ ہی جانا چاہیے۔ اب یہ بھی حیا ختم ہو گئی، اب تو مسجدوں کے پڑوس بھی حیا نہ رہی کہ اگر نماز کی آواز آ رہی تو اپنی باتوں کو ختم کرے، نہیں، ایسا نہیں۔ کیا نٹھائی ہے، اللہ رب العزت سے ہم کیا کہہ سکتے ہیں، کیسے ہماری اللہ رب العزت دعا قبول کرے گا؟ اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے، ہمارے ایمان کو سلامت رکھنے کے لیے جو ہم سے ہو سکتا ہے پروردگار عالم وہ سچے کام لے لے، ساری کوشش ہم سے وہ زندہ کر لے پروردگار عالم، جو ہم کر سکتے ہیں صحابہ کی محبت میں، اللہ کی محبت میں، دین کی محبت میں۔ صحابی کے موجود جو حدیث شریف جس کا ترجمہ کہ میرے سارے صحابہ مثل تاروں کے ہیں، جن کی بھی ابتدا کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے۔
تو میرے دوستو یاد رکھیے، کسی صحابی کے بارے میں کسی طرح کا کوئی ایسا تبصرہ جو ہم کو ایمان سے خارج کر دے، ہم قطعاً پرہیز کریں، سنیں تو اپنے معتبر علماء کرام سے فوراً رجوع کریں، ورنہ میرے دوستو ہمارے لیے خطرہ. اب تو بہت افسوس ہے، الٹے سیدھے بیانات مفتی صاحب فرما رہے تھے، سچائی ہے الٹے سیدھے بیانات سن کر ہمارا ایمان خراب ہو رہا ہے، اور ہم بھی تبصرہ کر رہے ہیں. الٹا تو یہ ہے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اللہ رب العزت ہم سب کو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت نصیب فرمائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت پر عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ.